نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا أهل بيته الطيبين والطاهرين والسلام على صحابه الأجمعين والسلام على غوث الإسلام والمسلمين معين الملة والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني أنا من الحسين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا نبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے رسول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول ہے آج کربلا کا بیاباں لہو صحرائے دل فغار کا داماں لہو سبو دشت کوہ جنگل و میدان لہو وہ رزم گاہ شاہ شہیدہ لہو حضرات آج کی شب شام غریباں کی شب ہے گورے غریباں کی شب ہے شب آسور ہے پردیس ہے ریگستانی میدان ہے چند خیمے ہیں جن میں ہلکی چراغوں کی روشنی جھلملا رہی ہے خیمے میں نہ کھانا ہے نہ پینے کو ایک قطرہ پانی کچھ ہی دوری کے فاصلے پر نہر فرات ہے جس میں بل کھاتی موجیں اور بل کھاتی موجوں کے تھپیڑوں سے ریگستان کوفہ میں گونج کی آواز پیدا ہو رہی ہے جس نہر کے کنارے انسان تو انسان جانور بھی پانی پی رہے ہیں مگر افسوس کلمہ گو کافروں نے اولاد پیغمبر پر پابندی عائد کر رکھی ہے اے حسین اس بہتے ہوئے دریا سے پانی جانور تو پی سکتے ہیں مگر نبی زادوں کو ایک قطرہ پانی نہ دیا جائے گا بھوکا پیاسا حسین رات کی تاریکی میں اپنی اہل و عیال اور اپنے رفقا کے ساتھ تیمم کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور میں بندگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں رات عبادت و ریاضت میں کٹتی ہے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں رات جب تیسرے پہر میں داخل ہوتی ہے تو اچانک امام علی مقام پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور امام پر غنودگی طاری ہوتی ہے امام نے کیا دیکھا کہ نانا سید عالم تشریف لا رہے ہیں امام نے دیکھا بابا علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے امام نے دیکھا بھائی حسن مجتبیٰ جلوہ بار ہے امام نے دیکھا نانی ختیجۃ الکبریٰ ہے امام نے دیکھا اماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے نانا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسین میرے دین کے نگہبان تم ہو اس لہلہاتے ہوئے چمن مصطفیٰ کے پاس بان تم ہو میرے لال صبر و استقلال کے پیکر بن جاؤ دشمن کے منصوبے کو خاک میں ملا دو اے میرے جگر کے پارے پلید یزید کی بیعت نہ کرنا کیونکہ آدم کی آبرو تم ہو سیس کی عظمتوں کے نگہبان تم ہو ابراہیم و اسماعیل کے وقار تم ہو بولتا ہوا اسلام تم ہو نانا کی جان تم ہو میرے حسین بولتا ہوا قرآن تم ہو اچانک آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں فجر کی گھڑی ہو چکی ہے
نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد سیدانیوں کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، 6 مہینے کے اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، گالوں کو بوسہ لیتے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ معصوم علی اصغر کی آنکھیں پھٹی ہوئی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے، مگر لبے معصوم ہے جو جنبش میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ معصوم علی اصغر اپنے بابا کے چہرے میں، بابا کے چہرے کی زیارت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، ہلتے ہوئے لب سے یا یہ شکوہ کر رہے ہیں، بابا جان ہم محمد عرب کے نواسے ہیں، میرا نانا روح کائنات ہے، اے بابا کائنات کی جھولی ہمارے گھر سے بھری جاتی ہے، بابا وہ قول ہے جو اس گھر سے فیض یاب نہیں ہے، ہر کوئی یہیں سے تو چمک لیتا ہے، بابا جان اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو اس کی صداقت میرے گھر سے ہے، اے بابا فاروق اگر کوئی فاروق اعظم ہے تو اس کی عدل و عدالت میرے گھر کی بھیک ہے، بابا اگر کوئی سخی ہے تو اس کی سخاوت میرے گھر کی بھیک ہے، اے بابا اولیاء کو ولایت میرے گھر سے ملتی ہے، رقبہ و نجبہ صالحین کو عظمت میرے گھر سے ملتی ہے، بابا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کلمہ گو مسلمانوں کی تیر و تلوار و سنان بے نقاب کیوں ہو گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے بابا کہ یہ نام نہاد مسلمان اصل میں ان کے خمیر میں کفر و شرک کا رنگ ہے، مگر انہوں نے اپنے کفر و شرک کو اسلام کے لبادے میں چھپا رکھا ہے، گویا معصوم علی اصغر اپنے بابا سے ہلتے ہوئے لبوں میں یہی کلام کرتے ہیں، امام اپنے بچے کو گود میں لیے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی معصوم کے لبوں کو چومتے ہیں، کبھی گالوں کو چومتے ہیں، اتنے میں ایک آواز آتی ہے باہر سے، حسین خیمے سے باہر آؤ، اے ابن رسول خیمے سے باہر آؤ، اے زہرا کا لال خیمے سے باہر آؤ، امام حسین باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، وہ سعد جو جنتی ہے جس نے کبھی میرے نانا کی طرف سے کافروں پر تیر چلائے تھے، اس کا بیٹا ہمیں چیلنج کر رہا ہے، اے حسین باہر آؤ، اے حسین اگر جان کی امان چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو، اے حسین اگر قاسم کی سلامتی چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو، اے حسین اگر اکبر کی جوانی کی حفاظت چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو، اے حسین اگر اصغر کی معصومیت کو بچانا چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو، اے حسین اگر سیدانیوں کو بے پردہ ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو، اے حسین اگر جان کی امان چاہتے ہو تو حسین یزید کی بیعت کرو، اے حسین دیکھو تمہارے سامنے میں موت بن کر کھڑا ہوں، اے حسین اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی تو گلا کٹانا ہوگا، اے حسین اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی تو یاد رکھو اکبر کو کٹانا ہوگا، قاسم کی جوانی کو لٹانا ہوگا، معصوم علی اصغر کو کٹانا ہوگا، عباس کی علم برداری کو بھی داؤ پر لگانا ہوگا، امام حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو سنو میرے رگوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا طہارت کا خون ہے، ہماری پرورش علی کی شجاعت کے سائے میں ہوئی ہے، بھائی حسن مصطفیٰ کی سیادت کے سائے میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، نانا مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کو چوس کر ہماری پرورش ہوئی ہے، ہمارے لیے دین و ایمان قیمتی ہے، جان کوئی معنی نہیں رکھتی، دین کو بچانے کے لیے حسین اکبر کی جوانی دینے کے لیے تیار ہے، دین کی عظمت کی تحفظ کے لیے حسین قاسم کو شہید کرانے کے لیے تیار ہے، دین کی بقا کے لیے معصوم علی اصغر کی معصومیت کو لوٹانے کے لیے تیار ہے، اگر تجھے معصوم کا خون چاہیے تو اے سرزمین کربلا تو بھی حسین ابن علی کی بات سن، حسین ابن فاطمہ کی بات سن، تمہیں جس کا بھی لہو چاہیے
حسین دینے کے لیے تیار ہے. تم جان مانگو حسین جان دے گا، لیکن دین کے وقار کو جھکنے نہیں دے گا. معصوم کا خون چاہیے تو علی اصغر موجود ہے، جوان کا خون چاہیے تو قاسم و اکبر موجود ہے. اگر ابن رسول کا خون چاہیے تو سراپا حسین موجود ہے. امام حسین نے اس بدتمیز کی جواب کا جواب یوں دیا کہ میدان کارزار کا ماحول اب گرم ہونے لگا ہے. ہر سو ماحول قیامت خیز ماحول بپا ہے. وہ کوفے کی ریگستانی زمین اڑتے ہوئے بالو اور ریت کے گرد و غبار، ایک طرف امام کی 3 دن کی پیاس، ایک طرف بھوک کی شدت، ایک طرف تلواروں کی گھن گرج، ایک طرف امام اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں. شہربانوں کو آواز دیتے ہیں، شہربانوں سے کہتے ہیں لاؤ نانا کا امامہ لاؤ. اتنے میں سیدہ زینب آتی ہے، بھائی کا ہاتھ پکڑ کر عاجزی کرتے ہیں بھیا کہاں جا رہے ہیں. امام کہتے ہیں زینب یہ رونے کا وقت نہیں ہے، لاؤ بابا کی ذوالفقار لاؤ، امام حسن مجتبی کا کمر بند لاؤ نانا کا امامہ لاؤ، مجھے دولہا بناؤ، مجھے شہادت کا دولہا بننا ہے. سیدہ زینب امام کے قدموں کو پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی جان آپ تو سخی ابن سخی ہیں، آپ سخی، آپ کا بابا علی سخی، آپ کا دادا ابو طالب سخی، آپ کا نانا مصطفیٰ سخی. آپ کے دروازے سے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں جانا پڑا ہے. بھیا یہ تمہارے گھر کی تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا کوئی سائل تمہارے دروازے پر دستک دیا ہے تو ماں سیدہ زہرا نے خود کو بھوکے رکھ کر سائل کے سوال کو پورا کیا ہے. بھیا میری ماں کی تاریخ سے دنیا میری ماں کی تاریخ کو جانتی، دہراتی اور پڑھتی ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ گھر میں روٹیوں کی کمی تھی، کئی جون سے ہم سب بھوکے تھے. میری ماں نے 1 جون کے لیے روٹیاں تیار کی تھی. ایک سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی تھی، اے فاطمہ بنت رسول میں تمہارے بابا محمد عربی کا کلمہ گو ہوں، مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں، مصطفیٰ کے دین کو ماننے والا ہوں. کئی دن سے گھر میں فاقے کا ماحول ہے. سیدہ نے آپ کو بھی بھوکے رکھا، بھائی حسن کو بھی بھوکے رکھا، مجھے بھی بھوکے رکھا. اے سخی فاطمہ کے لال آج تمہاری بہن زینب تمہارے دربار میں ایک فریادی کے حیثیت سے ایک فریاد پیش کرنا چاہتی ہے، فریادی کی حیثیت سے فریاد رکھنا چاہتی ہے. امام نے جب بہن کی باتوں کو سنا آنکھیں اشکبار ہو گئی. امام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بہن کے بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا، گلے لگایا اور کہا کہو زینب کیا کہنا چاہتی ہو. ہمشیرہ نے لرزتی آواز، بل کھاتی زبان اور تڑپتی آنکھوں سے برساتے ہوئے آنسوؤں کے قطرات کو امام کے ہاتھوں پر گرانا شروع کیا. ایسا لگتا تھا کہ آنکھیں نہیں بلکہ ساون بھادو بن کر برس رہی ہو. امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عریضہ پیش کرتی ہے. امام نانے جان کی یہ حدیث ہے کہ جب کسی چیز کا صدقہ کیا جائے تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ گلشن فاطمہ کا ایک فرد کے جان اور اس کے خون کے پیاسے یہ کلمہ گو کافی ہو چکے ہیں. آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم صدقہ پیش کرنا چاہتے ہیں. امام نے بھیگی آنکھوں سے بہن زینب کو بغل گیر کیا، گلے لگایا اور فرمایا یہ بہن غریب الوطنی کا ماحول ہے. اس پردیس میں میرے پاس تو چند قطرے پانی کے بھی نہیں ہیں. ہمارے گھر میں ہمارے خیمے میں دانے بھی نہیں ہیں. بتاؤ میں کس طرح کیسا صدقہ پیش کروں. واہ رے بہن زینب تیری عظمت کو سلام، تیری سیادت و صداقت کو سلام. بہن نے پھر بھائی حسین کے قدموں کو پکڑ لیا اور اپنے دو شہزادوں کو سامنے لے کر آتی ہے جن کو عمر 11 اور 12 برس کی اولاد محمد کو پیش کرتی ہیں اور کہتی ہے بھائی جان میں چاہتی ہوں ان دونوں شہزادوں کو آپ کے نام پر فدیہ بنا کر پیش کر دو. جب امام نے اپنے بھانجے کو نورانی شکل کو دیکھا، ان کی معصومیت کو دیکھا، گود میں اٹھا لیا. امام تڑپ گئے، کہا بہن یہ میرے بھانجے ہیں، تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنے ناز کے پالے بھانجوں کا سر میدان کارزار میں قلم
قلم کرا دوں۔ اتنے میں وہ بھانجے ہیں کہ اپنے پیارے ماموں کے قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں پیارے ماموں جان آپ کی سخاوت کی داستان ہم نے سنی بھی ہے دیکھی بھی ہے۔ یہ ابن رسول تمہارا دربار دربار علی ہے، تمہارا گھر بیت رسول اللہ ہے، اگر کسی سائل نے دستک دی ہے تو اسے محروم نہیں ہونا پڑا ہے۔ میری ماں کی عاجزی اور فریاد کو قبول کر لیا جائے۔ ماموں جان ہم آپ پر اپنی جان کا صدقہ لٹانا چاہتے ہیں۔ امام بھیگی آنکھوں سے اپنے بھانجوں کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جا میرے پیارے تمہیں اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے میدان کربلا ہے، 72,000 کا لشکر جبار ہے۔ محمد عربی کے گھر کے یہ دو شہزادے ہیں جن کی عمر 11 اور 12 برس کی ہے، ننھے ہاتھوں میں ننھے چھوٹے چھوٹے تلوار لے کر میدان کارزار میں نکلے ہیں اور نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، آواز دیتے ہیں ایک خطیبانہ انداز میں، اے یزید بن معاویہ کے کتو سنو، تم یہ چاہتے ہو کہ قانون رسول کو بدل دیا جائے، تم عظمت الہی کو چھیڑ رہے ہو، تم عظمت مصطفیٰ سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم قرآن کی عظمتوں سے کھیلنا چاہتے ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کی طہارت و عصمت کو مذاق کر رہے ہو۔ سنو سنو، جب تک امام حسین کے کنبے میں کوئی فرد ہے، جب تک ان کے جسم میں علی کا لہو، فاطمہ کا دودھ اور مصطفیٰ کا رنگ ہے، اسلام کی بنیادوں کو ہلنے نہیں دے گا۔ آؤ مرد ہو تو مقابلے میں اترو۔ ایک طرف 11 اور 12 برس کے بچے ہیں، دوسرے طرف بے شمار نیزے ہیں، نیزے بچوں کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کمسین شہزادے دفاع کر رہے ہیں، نعرے تکبیر و نعرے حیدری کا نعرہ لگاتے ہوئے بڑی جاباز شیروں کی طرح لڑتے ہیں۔ معصوم بچے ہیں، 11 اور 12 برس کی عمر ہے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ جو ان کے روبرو آتا ہے کاٹتے چلے جاتے ہیں، جو سامنے آتا ہے کیفر کردار کو پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک کو مارا، 2 کو مارا، دیکھتے دیکھتے 10 کو مارا، کسی کا سر تن سے جدا ہوا، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کے سینے کو زخمی کیا۔ اتنے میں ابن سعد پکار کر کہنے لگا ارے سنو، یہ محمد عربی کے گھرانے کے سپوت ہیں، اگرچہ ان کی عمر 11 اور 12 برس کی ہے، لیکن یاد رکھو کائنات کے شہ سواروں پر یہ 11 برس بھاری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ان کو نپٹنا تو اچانک ایک بار ہی وار کر دو۔ دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں یزیدی کتوں نے ان معصوم بچوں پر حملہ کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے یہ کمسین شہزادے جو حضرت زینب کے تھے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پاک نے اپنے شہید بھانجوں کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ جب خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوہرام بپا ہے، سیدانیاں رو رہی ہیں، ایک تڑپ ہے، ایک ہو کی آواز ہے، درد بھری چیخ ہے۔ امام نے بہن زینب سے پوچھا بہن کیا معاملہ ہوا؟ بہن نے عرض کیا بھائی جان اصغر کا حلق ہے جو سوکھ گیا ہے، بڑی دیر سے خاموشی چھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اصغر اب ہمارے ساتھ نہ رہے، کاش اگر ان کو پانی کے چند قطرات مل جاتے، اصغر کی زندگی، اصغر کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ امام نے کہا کہ کیا اصغر کے سکون کے لیے حوض کوثر کافی نہیں ہے، لیکن بہن ہے جو بار بار عاجزی کیے جا رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت سکینہ آتی ہے اور بابا کے دامن سے مچل جاتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان 3 دن نہ سہی کئی برس کا ہو تو تمہاری یہ شہزادی تمہارے نام پر اور خدا کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے کے لیے تیار ہو۔ سیدانیاں آواز دیتی ہے امام الہمام ہماری زندگی آپ کی ذات پر قربان و نثار ہے، آپ کہیں تو ہم پوری زندگی ایسی تکلیف کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ذرا باہر تو نکلیں اور ان یزیدی کتوں سے کہیں کہ یزیدی کتوں تمہاری جنگ حسین بن علی سے ہے،
تمہاری جنگ مصطفیٰ کے لاڈلے سے ہے، جنگ برابری والے سے کی جاتی ہے، اس معصوم بچہ کہاں تم سے جنگ کرنے کے قابل ہے، لاؤ چند قطرے پانی سے دے دو، محمد عربی کے گلستان کا یہ ننھا سا پھول ہے، جب ہی اسے چند قطرے ملیں گے یقین جانو جب اس پر شادابی اور خوشی طاری ہوگی تو تمہارے اس عمل سے میرے نانا راضی ہو جائیں گے۔ امام حسین وہن زینب کی پیشکش کو ٹھکرا نہیں پاتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں حضرت علی اصغر کو لے کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے شمر ملعون سن، میں حسین بن فاطمہ بن محمد تم سے کلام کر رہا ہوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کائنات میرے نانا کے صدقے میں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تو ہے، تیرے آبا و اجداد میرے گھر کے غلام ہیں؟ سنو میں وہی حسین ہوں کہ جب میری عمر 6 برس کی تھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں میں کھیل رہا تھا، نانا مصطفیٰ مسجد نبوی میں عین نماز کے وقت مصلی امامت پر تھے، مقتدی میں صدیق تھے، عمر تھے، عثمان تھے، میرے بابا حیدر تھے، ان کے علاوہ بے شمار اصحاب تھے۔ میں وہی حسین ہوں جو کبھی مدینے کی در و دیوار کو دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے نانا کو سجدے میں دیکھ رہا تھا۔ شمر ملعون سن، میں وہ حسین ہوں کہ میں نے اچانک عین سجدہ میں اپنے نانا کے کندھوں پر چھلانگ لگا کر بیٹھ گیا، نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ میرے اس کیفیت کو دیکھ کر حوران جنت محو حیرت تھی۔ بلبل سدرہ جبرائیل نے دیکھا، رب سے کلام کیا، یا اللہ یہ کیا تماشا ہے کہ نبیوں کا سلطان سجدے میں ہے، معصوم حسین کندھے پر سوار ہے۔ پروردگار نے جواب دیا تھا، اے جبرائیل تماشا تو دیکھو، کہا جس حسین کو تم نے دوش پیغمبر پر عین سجدہ میں دیکھا ہے کل اسے یزیدی نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو گے۔ اے شمر میں وہی حسین ہوں، لا اس معصوم بچے کو چند قطرہ پانی دے دے، یہ فاطمہ کا لال ہے، علی کا پوتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہے، اس کے رگوں میں محمد عربی کا خون ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شمر لعین کے خیمے سے اس ظالم کے طرف سے ایک تیر آیا جو حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم میں چھپ گیا، اور حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم سے خون ریسنے لگا۔ وہ بھی ایسا تیر، عربوں میں جو ماحول تھا جس تیر سے شیروں کا شکار ہوتا تھا، اس تیر سے معصوم علی اصغر بن حسین کو شہید کر دیا گیا۔ معصوم علی اصغر کے گرتے ہوئے لہو کو امام نے اپنے پنجوں میں روکا اور آسمان کے جانب اچھالا، کہا بارے الہ دیکھ، تیرے حسین کے اصغر نے کربلا کی تپتی ہوئی صحراؤں میں آج تیری رضا کے لیے جان دی ہے۔ اے اللہ تجھے میری ماں فاطمہ کی طہارت کا واسطہ ہے، میرے محبوب تجھے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کا واسطہ ہے، میرے محبوب میرے بابا مشکل کشا کی مشکل کشائی کا واسطہ ہے، میرے لال کے شہادت کو قبول فرما۔ امام حسین اپنے شہید بیٹے کو لے کر اب خیمے میں آتے ہیں، سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بہن زینب لے، میرے لال نے اس کائنات کی زمین پر بہنے والی نہروں سے نہیں بلکہ حوض کوثر سے شادابی حاصل کر لی ہے، اب اسے پانی ملے گا احمد مختار کے ہاتھوں سے۔ امام حسین خیمے میں پلٹ کر آتے ہیں، ابھی خیمے میں محو گفتگو ہے، اتنے میں چیخ اٹھتی ہے، ہائے عباس مارے گئے۔ امام پلٹ کر میدان کارزار میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عباس کے دونوں بازو قطع ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عباس گھوڑے سے جین میں پھنسے ہوئے سر کے بل گھوڑا انہیں کھینچے لیے چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام نے عباس کو اٹھایا، ابھی اپنے گود میں ہی لیا تھا کہ ایک ظالم نے نیزہ حضرت عباس کے سینے میں مارا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت عباس بھی ہمیشہ کے لیے راہی اجل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام حسین خیمے میں ہیں، کبھی شہر بانوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی سیدہ زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی سیدہ علیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ام رباب کو دیکھتے ہیں، اور کبھی خیمے میں دیکھتے ہیں۔ ہر طرف مایوسی
بھی مایوسی ہے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم بن حسن اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان میں قاسم بن حسن، چچا آج میرے بابا ہوتے تو اس میدان کارزار کی قیادت کرتے۔ اے چچا میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے بابا کی طرف سے لڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت امام حسین حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے قاسم میں تجھے میدان کارزار میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں، تم تو بھائی حسن کی ایک نشانی ہو۔ اے قاسم جب تم مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے ہو تو تمہیں دیکھ کر لوگوں کو ایسا سکون ملتا ہے کہ قاسم بن حسن نہیں بلکہ محمد عربی کی چلتی پھرتی تصویر جا رہی ہے۔ اے قاسم میں تجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہ دوں گا۔ حضرت قاسم ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ عریضہ پیش کرتے ہیں، چچا آپ کو میرے دادا کا واسطہ، چچا آپ کو میرے بابا کا واسطہ، چچا آپ کو رسول الثقلین کا واسطہ، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین ایک نہیں سنتے ہیں، کبھی خود کو دیکھتے ہیں، کبھی بھتیجے کی چڑھتی ہوئی جوانی کو دیکھتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں بھیا حسن کی نشانی تم ہو۔ کبھی ان کے گالوں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا حسن کی خوشبو تجھ سے آتی ہے، زلفوں کو سہلاتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم تیرے زلف پیغمبر اسلام کی طرح ہے، یہ قاسم تیرا چہرہ ہو بہو ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی منہ بولتی تصویر ہو، میں تجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہ دوں گا۔ لیکن حضرت قاسم بزید ہو گئے۔ میرے دوستو یہاں پر ابو صالح کلام کرنا چاہتا ہے کہ کائنات میں بڑے بڑے جمع مرد ہم نے دیکھے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں زندگی بچانے کے لیے، لوگ کالجز یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، کوئی کاروبار کرتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، بڑے بڑے بیپاری بیپار کرتے ہیں زندگی کو بچانے کے لیے، گورنمنٹ جاب کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں زندگی کو بچانے کے لیے، کھیتی و باڑی کے دھندے میں لوگ ملوث ہیں زندگی کو بچانے کے لیے۔ لیکن ایک قاسم کو دیکھو جو اجازت چاہتے ہیں زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ میدان کارزار میں گردن کٹانے کے لیے۔ میں نے تصور کے عالم میں حضرت قاسم سے پوچھا اے امام کیا آپ کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے معصوم علی اصغر کی کٹی ہوئی معصومیت کو دیکھا، عباس کی شہادت اور ان کے کٹے ہوئے بازو آپ کے سامنے ہیں، امام کیوں نہیں خیمے میں پلٹ جاتے؟ امام نے جواب دیا ابو صالح سن، کائنات کی ہر ماں بچے کو جنتی ہے زندگی بچانے کے لیے، ہمیں فاطمۃ الزہرا کے لہو نے جنا ہے دین کو بچانے کے لیے، ہم تو کربلا جائیں گے دین بچائیں گے۔ حضرت قاسم عاجزی پر عاجزی کیے جاتے ہیں، بالآخر حضرت امام علی مقام سیدنا امام قاسم کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت قاسم نے اپنی آنکھوں میں حضرت قاسم کی آنکھوں میں ماں نے سرما لگایا، سر پر امامہ سجایا۔ اب حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف نکلتے ہیں۔ جی ہی میدان میں قدم رکھا ایک شور بپا ہوا، یہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ قاسم نہیں امام حسن آ رہے ہیں۔ جدھر سے گزرتے تھے شور بپا ہو جاتی تھی، جس طرف قدم رکھتے تھے اور جس ایریے میں گھوڑے کو دوڑاتے تھے بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ حضرت قاسم نہیں امام حسن کی چلتی پھرتی تصویر دلدل سوار ہو۔ جب بازوؤں کو پھیلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بازو قاسم بن حسن کے نہیں علی مرتضیٰ کے ہیں۔ تلوار کی رقاب کو تھامے ہوئے نعرہ رسالت کی گونج کے ساتھ میدان میں داخل ہوتے ہیں، جو سامنے آتا ہے اس کو فنار جہنم کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے سینکڑوں کو مارا، پیاس کی شدت سے لب سوکھے جا رہے ہیں، دوڑ کر چچا کے قریب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان لب سوکھ رہے ہیں، کاش ایک قطرہ پانی مل جاتا۔ امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، بھتیجے کو دلدل سے اتارتے ہیں، سینے سے لگاتے
لاتے ہیں، شرگوشی والے انداز میں کانوں میں کہتے ہیں بیٹا قاسم اگر مشکیزے میں پانی کا یہ قطرہ بھی ہوتا تو تجھے پلا دیتا، حسین تو اس قدر مجبور ہے کہ حسین تو اس قدر مظلوم ہے کہ تمہارے لیے پانی لانے سے قاصر ہے۔ اے بیٹا قاسم سن، رب کی مرضی یہ ہے کہ ہمیں مظلومیت میں اپنے رب کے حضور شہادت پیش کرنی ہے، ورنہ رب نے تو ہمیں اتنی قوت دی ہے کہ بیٹا اگر تیرا چاچا ٹھوکر مار دے تو پورا کربلا دریا کی شکل اختیار کر لے، لیکن اے قاسم تجھے پیاسے میدان میں جانا ہوگا، کھا پی کر لڑنا اوروں کی شان ہے، بھوکے پیاس سے لڑنا یہ ہماری خاندانی ریت ہے۔ حضرت قاسم میں ایک نئی جوش، ایک نیا ولولہ آتا ہے، پھر پلٹتے ہیں میدان جنگ کے طرف، پھر قاسم کی تلوار بجلی کی طرح چمکی ہے، مارتے چلے جاتے ہیں، بے شمار کو مارا۔ اب یزیدی کتوں میں یہ فکر کی لہر دوڑ گئی، اس طرح تو قاسم سینکڑوں کو مار چکے ہیں، اگر یہی حال رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سپاہ کا ہر فرد مارا جائے۔ قاسم سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار ہی چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے۔ میرے دوستو ویسا ہی ہوا، ہر رخ سے حضرت قاسم بن حسن پر حملہ کر دیا گیا، ہر رخ سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ تنہا ایک قاسم ہے جو کبھی نیزہ بڑھا کر کسی کا تیر روک رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے تلوار چلا رہے ہیں۔ قاسم ڈھال بھی بن گئے ہیں، علی کے لال ہیں اور کمال بھی بن گئے ہیں، یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ اچانک ایک تیر حضرت قاسم کے سینے کو پار کرتا ہوا گزر جاتا ہے اور قاسم زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین دوڑ کر میدان کارزار میں جاتے ہیں، حضرت قاسم کو اٹھا کر خیمے کے طرف لاتے ہیں۔ سیدانیوں میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے، سب تڑپنے لگتی ہے، آہوزاری کا ماحول ہے۔ امام صبر کی تلقین کرتے ہیں، خبردار میرے خاندان کی بہو بیٹیوں، رونا نہیں، رونا ہمارے خاندان کی عادت نہیں، ہم تو صبر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت امام بھی اپنے پلکوں کو اور پلکوں میں بھیگی آنسوؤں سے پلکوں کو پوچھتے ہیں اور امام ایک حسرت بھری نظر سے میدان کربلا کی طرف دیکھتے ہیں۔ اتنے میں امام نے محسوس کیا کہ میرے دوش پر کوئی ہاتھ رکھے کھڑا ہے۔ جب پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 18 برس کا شہزادہ حضرت جوان علی اکبر امام حسین کے پیچھے کھڑے ہیں، آنکھیں بھری ہوئی ہیں، سوجی ہوئی آنکھیں ہیں، آنسوؤں سے بھری ہیں۔ امام کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر سامنے آتے ہیں، باپ کی دست بوسی کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا آپ اپنے اکبر کی جوہر کو نہیں دیکھنا چاہیں گے، ہمیں بھی میدان کارزار میں جانے دیں۔ بابا جان اگر یاد رکھیے، اگر علی اکبر میدان کارزار میں نہ گیا تو کائنات کا مورخ یہ تاریخ لکھے گا علی کے پوتے نے جان بچانے کے لیے اسلام سے منہ موڑ لیا تھا۔ بابا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں، میں لڑوں گا، زندگی کی آخری سانس تک لڑوں گا، قرآن کی عظمت سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ بابا آپ کا یہ لال اپنا بازو کٹا دے گا لیکن اسلام کو جھکنے نہ دے گا، بابا میں چھاتیوں کو کٹا دوں گا لیکن اسلامی عظمت کو داؤ پر نہیں لگنے دوں گا، بابا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام جوان علی اکبر سے مصافحہ و معانقہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سر پر امامہ باندھتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے جیسا باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنا رہا ہو، اور خیمے سے رخصت کرتے ہیں۔ اب اکبر میدان جنگ میں ہے، اکبر کو دیکھ کر ایک آواز اٹھتی ہے یہ اکبر ہے یا رسول اللہ کی چلتی ہوئی تصویر ہے۔ میرے دوستو حضرت علی اکبر شبیہ رسول تھے، شبیہ پیغمبر تھے، ان کے زلف رسول مقبول کے زلفوں کی طرح، آپ کا چہرہ رسول الثقلین کے چہرے کی طرح، آپ کے چلنے کی ادا رسول الثقلین کی طرح، بولنے کی ہر ادا رسول الثقلین کی طرح۔ ایسا لگتا تھا کہ
دلدل پر اکبر نہیں بلکہ رسول محترم سوار ہوں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو شرم کرو، حیا کی بات ہے کہ کلمہ گو نے دیکھا کہ رسول ثقلین کی تصویر سامنے ہے، لیکن رسول کے چہرے پر تیر برسائے جا رہے ہیں، شبیہ رسول کے جسم پر نیزے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، کاٹتے چلے جاتے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں پشتوں پر پشتے لگا دیتے ہیں، لاشوں کی انبار بچھ جاتی ہے، بالآخر انہیں بھی گھیر کر میدان کارزار میں شہید کر دیا گیا۔ اب فاطمہ کا لال اپنے خیمے میں تنہا کھڑا ہے، کبھی بیمار زین العابدین کو دیکھتے ہیں، کبھی میدان کارزار کو دیکھتے ہیں۔ وہ حسین سامنے ہے جو عین نماز میں اگر پشتے نبی پر چڑھ جائے تو نانا سجدے میں تسبیح بڑھا دے، لیکن سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ وہ حسین تنہا کھڑا ہے جس کے دربار سے کبھی کوئی بھوکا کبھی کوئی پیاسا واپس نہ گیا۔ آج وہ حسین کائنات کو حوض کوثر پلانے والا حسین میدان کارزار میں ایک ایک بوند پانی کے لیے پیاسا کھڑا ہے۔ فاطمہ کا لال پیاسا کھڑا ہے۔ امام حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تنویر بن کر میدان کارزار میں کھڑے ہیں۔ ہر طرف خون کا عالم ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، تنہا فاطمہ کا لال ہے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جب نانا جان کے سجدے میں کاندھے پر سوار ہوئے تھے، ماں فاطمہ نے کہا تھا اے حسین کیا تم نے نانا کی نماز کا بھی خیال نہیں کیا، ان کی نبوت کا بھی خیال نہیں کیا؟ امام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا امی جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایک راز ہے جو ہم نانا اور نواسے کے درمیان سربستہ ہے، اور راز یہ ہے کہ جب میں نانا کے پوسٹ پر تھا تو نانا نے 72 تسبیح پڑھی تھی۔ اے ماں تمہارا بیٹا نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں 72 زخم کھائے گا۔ امام حسین بھری آنکھوں سے ایک بار مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں، گویا آواز دیتے ہیں نانا جان تمہارا حسین آج کربلا میں تنہا ہے۔ اے نانا میں وہی حسین ہوں کہ جب بچپنے کے عالم میں مسجد نبوی میں آتا تھا اور آپ ممبر پر جلوہ بار ہوتے تھے، جب مجھے دیکھتے تھے تو مجھے اٹھا کر گود میں لے لیا کرتے تھے۔ نانا دیکھو آج امت کے شریروں نے میری زندگی کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ نہ میرے خیمے میں پینے کا پانی ہے نہ کھانے کو دانا۔ اے نانا تمہاری سیدانیاں تمہاری بہو بیٹیاں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہیں۔ نانا جان اے گنبد خضرا کے وکیل مقدس دیکھو تمہارا اصغر بھوکا پیاسا شہید کیا جا چکا ہے۔ نانا وہ ہمارا نمبردار عباس اس کے دونوں بازو کاٹ لیے گئے، گلا کاٹا جا چکا ہے۔ اے نانا دیکھو تمہارا حسین کربلا میں تنو تنہا کھڑا ہے۔ حسین اپنی بھینی آنکھوں سے نانا سے فریاد پر فریاد کر رہے ہیں۔ امام حسین اپنے نانا کے دربار میں کرب و بلا کی تپتی ہوئی صحراؤں سے آواز دیتے ہیں نانا آپ کا حسین موت سے نہیں ڈرتا، نانا ہم تو آپ سے فریاد صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ نانا ہمارے اوپر ہمارے بچوں کو اوپر جن لوگوں نے تیروں کی بارش کی ہے نانا اس میں سے کوئی بھی یہود و نصارہ نہیں ہے، نانا یہ نجران کے عیسائی نہیں ہے، نانا یہ مجوسی نہیں ہے، نانا تیر چلانے والوں کی پوزیشن تو ایسی ہے ان میں کوئی حافظ قرآن ہے۔ اے نانا کوئی آپ کی حدیث کہانی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میں محدث ہوں، اے نانا یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نانا یہ کلمہ گو ہیں، اے نانا یہ کیسے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ کر صاحب کلمہ کی اولاد کے گلے پر خنجر چلانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ نانا آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ دیکھیں آپ کا بیٹا حسین، آپ کا بیٹا حسین جسے بچپنے میں اگر پیروں میں کنکری چبھ جاتی تھی تو نانا آپ تڑپ جایا کرتے
کرتے تھے اور ہمارے رونے پر آپ کی چیخ نکل جاتی تھی کہ میرا شہزادہ کیوں رو رہا ہے. اے نانا دیکھیں آج آپ کے بیٹے حسین کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں. امام حسین مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے اپنے نانا کو آخری سلام کرتے ہیں. گویا بآواز بلند کہتے ہیں اے مدینے کی بہاروں تجھے سلام، اے جنت البقیع میں آرام فرما میری مادر محترم تجھے سلام، بھیا حسن تجھے سلام. اپنے معصوم ماموں کو سلامی پیش کرتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف اب رخ کرتے ہیں. وہ حسین میدان کارزار میں کھڑا ہے جسے دیکھنا عبادت ہو. وہ حسین میدان کارزار کی طرف چلا ہے جس کے متعلق قرآن مقدس میں آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جس کے لیے رسول الثقلین نے امت سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اے لوگوں جو میں نے اجر رسالت تمہارے درمیان پیش کی ہے ہم تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتے مگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہماری آل و اولاد سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، زہرا سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو. وہ حسین جس کی محبت اجر رسالت ہو وہ میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے. کن سے لڑنے جا رہا ہے؟ بجرنگ دل کے نمائندوں سے لڑنے نہیں جا رہا ہے. کن سے لڑنے جا رہا ہے؟ RSS کے گنڈوں سے لڑنے نہیں جا رہا ہے. اس کو کون مارنے کے لیے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے؟ نہ ان میں کوئی بجرنگی ہے، نہ ان میں کوئی RSS کا گنڈا ہے، نہ کوئی ان میں یہودی سپاہ کا کوئی فرد ہے، نہ ان میں کوئی موساد کمپنی کا کوئی آتنکوادی ہے. کون مارنے کے لیے حسین کے سامنے کھڑا ہے؟ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی محدث ہے. کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابی کے بیٹے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تابعی ہیں. اللہ اللہ، جس کے گھر کی غلامی سے لوگ صحابی بنتے ہوں. پروردگارا یہ کیا قیامت سے پہلے قیامت ہے جس کی قدم بوسی عبادت ہو، جسے دیکھنا عبادت ہو، جس کی ابتدا عبادت ہو، جس کے ہاتھ پاکی بوسی پابوسی کرنا رسول کی پابوسی کی طرح ہو. اے اللہ تیرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے روح کلمہ کے خلاف تلواریں بلند کیے ہوئے ہیں. حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں. جو ہی امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں ایک خطبہ دینا چاہتے ہیں. اتنے میں شمر نے کہا اے حسین ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم تمہاری عظمت کو اگر تسلیم کر لیتے تو یہ جنگ ہی کیوں ہوتا. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم باغی ہو اور امیر ہمارا یزید پلید، یزید بن معاویہ ہمارا امیر المومنین ہے. امام حسین نے پلٹ کر جواب دیا سنو سنو، اگر یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے امیر اس پلید کی بیعت کر لیتا، لیکن بیعت نہ کر سکوں گا. وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ آدم کی عظمتوں کے تقدس کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ حضرت شیش کی عظمت کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ حضرت یعقوب و یحییٰ کی عظمت کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی شوکت کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ رسول الثقلین کا ہاتھ ہے، علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. جان دینے کے لیے تو تیار ہوں لیکن یہ ہاتھ کبھی نہ دوں گا. بیعت حسین ایسے فاسق کا نہیں کرے گا. کون ہے یزید؟ فاسق و فاجر یزید، زانی و لوٹی یزید. ایسے شخص کی بیعت اولاد رسول نہیں کرتے. امام حسین فضاؤں میں تلوار کو لہراتے ہیں اور میدان جہاد کی طرف کوچ کر جاتے ہیں. امام نے اپنی جمع مردی اور اپنی جنگ جوئی کا جوہر دکھایا. جب امام کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ دستے حسین میں قوت
مرتضی سمٹ کر آ گئی ہو. جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ گھوڑے پر سوار حسین بن فاطمہ نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب سوار ہیں. جدھر سے گزرتے تھے ایک بجلی کوند جاتی تھی، بھگدڑ مچ جاتا تھا. حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی جیسے شمس و قمر کی روشنی سمٹ کر حضرت حسین کی تلوار کی وقار بن گئی ہو. ایسی چلتی تھی جیسے لگتا تھا کہ آسمان میں بجلی چمک رہی ہو. امام حسین نے بے شمار کو نارے جہنم واصل جہنم کر دیا. اچانک ان کو فکر ہوئی حسین تو مارتے جا رہے ہیں، حسین تو کاٹتے جا رہے ہیں، حسین کی تلوار کو روکنا بڑا ضروری ہے. ایک بڑا شاطر تھا، اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، فوراً اذان کے کلمات دہرانے شروع کیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صدا حسین کے کان میں پہنچنی تھی. حسین کی تلوار رک گئی، گھوڑا بھی اڑ گیا. حسین گھوڑے کے پشت سے نیچے اترتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں. جب ہی امام نے سجدے میں سر رکھا، شمر چل جوشن دوڑتا ہوا آیا، خولی دوڑتا ہوا آیا. اہل نماز میں امام کے شانے پر ایک ایسی زبردست وار کیا کہ سر امام جسم امام سے جدا ہو گیا. خون کے فوارے پھوٹ پڑے. سر امام ایسا کٹ کر الگ ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے رحل پر قرآن رکھا تھا، کسی نے قرآن کو رحل سے اتار پھینکا ہو. جب ہی امام کا سر کٹ کر تن سے جدا ہوا، آسمانی دنیا میں کولاہل مچ گیا. فرشتے اشکبار ہوئے، جنتی حوروں میں صف ماتم بچھ گیا. زمین کے ذرے ذرے نے آواز دی، اے اللہ کے رسول، تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے تیری اولادوں پر خنجر مارا ہے. اور امام کا سر سجدے میں کی کیفیت میں ہی تن سے جدا ہوا. امام کے سر کو نیزے پر اٹھا لیا گیا. جب سر امام کو نیزے پر اٹھایا تو ظالموں نے دیکھا کہ امام کے لب پر قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت ہے. گویا امام زمانے کو بتا رہے تھے کہ دیکھو کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے. حسین آیا تھا قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے. دیکھو بعد شہادت بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اب یہاں ٹھہر کر میرے دوستو میں کچھ خرافاتی مولویوں کا بھی پوسٹ مارٹم کر دینا چاہتا ہوں. کافی کچھ دنوں سے یہ ایک آواز پاکستان سے گونجی ہے ملا الیاس پادری کی کہ کون کہتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں نماز کی حالت میں اپنی شہادت پیش کی ہے. اگر امام حسین نے عین نماز میں اپنی شہادت پیش کی ہے تو ہمیں بتاؤ انہیں وضو کے لیے پانی کہاں سے ملا؟ اس ملا الیاس پادری کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں، ارے مولوی عقل کی دوا کر، نماز عاشقانہ کے لیے وضو شرط نہیں ہے. تم فجر کی نماز پڑھو گے، نماز پنجگانہ کے لیے وضو کرنا ہوگا. حسین تو عاشق الہی تھے، حسین تو عشاق کے سردار تھے. عاشق پانی سے وضو نہیں کرتا، عاشق مٹیوں سے تیمم نہیں کرتا، عاشق تو سجدے تلواروں کے سائے میں ادا کرتا ہے. حسین کی زندگی و بندگی پر اعتراض کر کے تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم یزید بن معاویہ کی اولاد ہو. تمہارا شجرہ انہی نامداروں سے ملتا ہے. ورنہ کوئی مومن اور سوال کرے عظمت حسین پر، کوئی کہے میں مومن ہوں سوال کرے عطرت مصطفیٰ پر، کوئی کہے میں مومن ہوں اور سوال کرے پاکیزگی رسول پر، کوئی کہے میں مومن ہوں سوال کرے صفت حسن پر. ایسا ہو نہیں سکتا. مومن تو وہ ہے جو نبی زادوں کی محبت کو متاع ایمان سمجھے. مومن تو وہ ہے جو ان کی محبت کو ہی روح ایمان سمجھے، روح ایمان سمجھے، روح اسلام سمجھے. بہر کیف جاتے جاتے امام حسین کا سر نیزے پر سوار ہو کر قرآن پڑھتا رہا اور اہل زمانہ کو یہ پیغام دیتا گیا کہ جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا وہ جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.